گھر والوں کے حالات پر باریکی سے نظر رکھیں۔ گھر والوں کے حالات پر باریکی سے نظر رکھنی چاہیے، اور ہمارا مشورہ ہے کہ ان چیزوں پہ خاص طور پر آپ کی اولاد کے دوست یا ان کی سہیلیاں کون ہیں، کیا اس سے پہلے بھی آپ ان سے ملاقات کر چکے ہیں، آپ کی اولاد کی گھر کے باہر کیا مصروفیت ہے، ان کے بستوں، الماریوں، بستروں اور تکیوں کے نیچے یا غلاف کے اندر کیا ہے، بچوں کے کپڑوں کی جیبوں میں کیا رہتا ہے، آپ کا بچہ کس کے ساتھ اور کہاں جاتا ہے، آپ کی بیٹی کس کے ساتھ اور کہاں وقت گزارتی ہے۔ بچوں کے دوست یا ان کی سہیلیوں سے تعارف اس لیے ضروری ہے کہ کہیں ان کی ملاقاتیں بد کردار لوگوں سے تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ دوستوں کے ذریعے ہی اکثر بری عادتیں پڑتی ہے، اخلاق کو خراب فلمیں، سگریٹ نوشی اور اس کے بعد نوبت نشہ آور چیزیں تک آ جاتی ہے۔ نشہ آور چیزیں آج اس دور میں کرنے والی بچوں تک پہنچ رہی ہے۔ بد کردار لوگ جنہیں دین کی خبر ہے اور نہ دنیا کی، وہ گلیوں اور ریسٹورنٹ میں بچوں کو ضروری چیزیں دیتے ہیں جو کہ نشہ آور ہوتی ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو ہمیشہ ہوشیار رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز باہر سے نہ لے جو کہ فری کوئی دے یا کسی دوست کے ذریعے ملے۔ اسی طرح بد کردار سہیلیوں سے بھی بچوں کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، جو حضرات اپنے بچوں پر کڑی نظر نہیں رکھتے، دراصل وہی انہیں برباد کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی اس لاپرواہی کا جواب دیے بغیر نہ ہل سکیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر ذمہ دار سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہاں کچھ اہم نکات بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ ضروری ہے کہ آپ خفیہ نظر بھی رکھیں تاکہ وہ فرار اختیار نہ کر سکے۔ ضروری ہے کہ اولاد کا اعتماد آپ کو حاصل ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جب اولاد کو آپ ڈانٹ پھٹکار کر رہے ہوں تو اس کی عمروں کا بھی خیال رکھیں، اور غلطی و گناہ کی مقدار کا بھی۔ ایک دم بال کی کھال کھینچنے اور سانسوں کو تنگ کرنے والا عمل جو بھی عمدہ اور بہتر قدم اٹھائیں۔ ہم سے ایک شخص نے بیان کیا کہ ان کے والد کے پاس کمپیوٹر ہے جس میں وہ تاریخ وار اپنے بچوں کی غلطیاں تفصیل سے نوٹ کرتے ہیں، اور جب بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کی فائل کھولتے ہیں اور اس کے سامنے اس کی پرانی غلطی پیش کرتے ہیں اور نئی غلطی کو کمپیوٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ در حقیقت غور طلب بات یہ ہے کہ والد کی اولاد اور اس کا گھرانہ کوئی کمپنی تو نہیں ہے، اور نہ ہی باپ وہ فرشتہ ہے جس کو یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہو کہ وہ لوگوں کی غلطیاں لکھتا پھرے۔ ایسے باپ کو اولاد کی تربیت کے اصول معلوم کرنا اور سیکھنا چاہیے، اور میں کچھ ایسے افراد کو بھی جانتا ہوں جو اولاد کے معاملے میں بالکل دخل اندازی نہیں کرتے اور کچھ بھی روکتے ٹوکتے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ غلطی تو غلطی ہے اور گناہ گناہ ہے، جب ٹھوکر لگے گی اور نقصان ہوگا تو خود بخود عقل آ جائے گی۔ یہ بھی ایک ایسا بیہودہ خیال ہے جس نے اولاد کو بے لگام بنا دیا ہے۔ یہ خیال در حقیقت مغرب کا فلسفہ ہے، اور یہ ایسی مذموم آزادی ہے کہ جس نے دودھ پیتے بچوں سے بھی ان کی ماؤں کو چھین لیا ہے، اور بعض لوگ اپنے بچوں کو اس لیے کچھ کہنا گوارا نہیں کرتے کہ وہ بچہ برا مان جائے گا، اس کی نفسیات پر اثر پڑے گا، اور بعض بچوں کو ان کی مرضی پر اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے ہیں اور جوان ہیں، ان کو اپنی جوانی اور شباب کے مزے لوٹنے دو، کیونکہ جوانی تو دوبارہ ملنے والے نہیں ہے۔ کیا ایسے والدین کو اس بات کا خیال تک نہیں رہا کہ کل قیامت کے دن ان کی اولاد کا دامن پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے گی کہ ہمیں گناہ یا منمانی کرنے کے لیے کیوں چھوٹ دی گئی؟